والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کی ایک قیمت مقرر کی اور ہر گناہ کی ایک سزا مقرر کی. گویا نیکی کی بھی ایک قیمت ہے، گناہ کی بھی ایک قیمت ہے. نیکی کی قیمت ملے گی انعام کی شکل میں، گناہ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی سزا کی شکل میں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان و کرم ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نیکی کی جو قیمت ہے وہ 10 گنا ملے گی نیکی کرنے والے کو. مثلا ہم نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی. مغرب کی فرض نماز کی جو قیمت اللہ کے یہاں مقرر ہے، اگر اللہ کے فضل سے ہماری نماز قبول ہو گئی تو صرف اتنی قیمت نہیں ملے گی جتنی مقرر ہے، اس کی 10 گنا قیمت ملے گی. 10 ٹائم 10 مرتبہ وہ قیمت ملے گی انسان کو. اور نماز چھوڑنے کی جو سزا مقرر ہے، اگر کسی نے اپنی بد نصیبی سے نماز چھوڑی تو وہ ایک ہی سزا ملے گی، 10 نہیں ملے گی. لیکن اس ایک کو برداشت کرنا بھی آسان نہیں ہوگا. اور انعام تو اتنا ہوگا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن نیکی کہتے کس کو ہیں، اور کوئی عمل نیکی بنتا کب ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ اس زمانے کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ عام طور سے ہم لوگوں نے کچھ اعمال کو نیکی سمجھ لیا ہے، ان کو اعمال صالحہ سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وعدے ہیں وہ مطلقاً عمل پر نہیں ہیں، عمل صالح پر وعدے. عمل صالح کو ہی نیکی کہتے ہیں. حسنہ جس کو قرآن نے کہا ہے وہ عمل صالح کا نام ہے. مثلا مغرب کی نماز پڑھی،
ضروری نہیں ہے کہ یہ نماز نیکی بن گئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ حسنہ میں شمار ہو۔ عام طور سے یہ غلط فہمی ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ دینا، خیرات دینا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، چیریٹی کے بہت سارے کام کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اعمال صالحہ نہیں ہیں اگر وہ شرط نہ پوری ہو، جس شرط کے پورے ہونے کے بعد عمل صالح بنتا ہے۔ جب تک وہ شرط نہ پوری ہو اس وقت تک ان میں سے کوئی عمل بھی عمل صالح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اس غلط فہمی کے دور نہ ہونے کی وجہ سے اور علم کے اس شعبے سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے، عمرے پر عمرہ کرنا، حج پر حج کرنا، بڑی بڑی مسجدیں بنانا، بڑے بڑے مدرسے بنانا اور خوش ہو جانا کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ حالانکہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک انسان زندگی میں 100 مرتبہ عمرے کرے، 50 مرتبہ حج کرے، کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ شرط نہ پائی جائے جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ عمل صرف اس کا صالح ہوتا ہے جس کا قلب صالح ہو۔ اس زمانے میں ایک فیشن ہو گیا ہے دین سے قریب نوجوانوں کا، اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنی زندگی میں تقوی کی فکر، اصلاح معاشرہ کا کام۔ اور کیا سمجھتے ہیں اصلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جہیز کے خلاف کام کرنا، منگنی اور شادی کے رسموں کے خلاف کام کرنا، یوں کہہ لیجیے کچھ خرافات کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ اصلاح کا تعلق 100% قلب سے ہے، اور قلب ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس کا قلب صالح بن گیا اس کے اعمال صالح ہوتے ہیں۔ جس کا قلب صالح ہے اس نے جب اللہ کے کسی حکم پر عمل کیا تو اس کا وہ عمل صالح بنا، اس کا وہ عمل نیکی بنا۔ اور اس نیکی کا وزن کتنا ہوگا؟ ہر نیکی کا ایک وزن ہوتا ہے، اس نیکی کا وزن کتنا ہوگا؟ جتنا وزن اس کے قلب کے اندر صلاح کا ہوگا، تقوی کا ہوگا، اتنا اس نیکی کا وزن۔ جس کے قلب میں صلاح کم ہوگا اس کے عمل کا وزن کم ہوگا، جس کے قلب کے اندر صلاح زیادہ ہوگا اس کے عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ پوری امت کے صلحاء، پوری امت کے اولیاء کسی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے نا۔ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے عمل کا وہ وزن نہیں ہو سکتا جو اسی جیسے عمل کا وزن ہے صحابی کا۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق عمل کی وجہ سے نہیں ہے،
یہ فرق قلوب کے صلاح کی وجہ سے، چونکہ صحابی کو قلب کی جو کیفیات نصیب ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نصیب ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور صحابی کے قلب کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں نا۔ تابعی کو جو کچھ ملا وہ صحابی کے واسطے سے ملا، تبع تابعی کو جو ملا وہ صحابی اور تابعی کے واسطے سے ملا، اور ہم کو اور آپ کو جو قلبی کیفیات مل رہی ہیں اس زمانے میں وہ کم از کم 30 یا 40 یا 41 یا 42 واسطوں سے مل رہی ہیں۔ بہت آسانی کے ساتھ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک برتن چولہے پر رکھا ہے تو گرم ہے، اس میں ہاتھ لگائیں تو گرمی لگتی ہے نا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں، ایک کپڑا پتلا، اب ہاتھ لگائیں تو اس کا ٹمپریچر پہلے سے کچھ کم ہو گیا نا، اب ایک اور ڈال دیں، پھر ایک اور ڈال دیں، پھر ایک اور 10 کپڑے ڈال دیں، اب ہاتھ لگائیں تو کتنا کم ہو گیا نا ٹمپریچر۔ حالانکہ برتن اتنا ہی گرم ہے جتنا پہلے گرم تھا، لیکن اس کی حرارت اتنے واسطوں سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی جو کیفیات منتقل ہوتی ہیں تو اس میں اتنی کمی تو نہیں آتی جتنی ان کپڑوں کی وجہ سے کمی آ رہی ہے، چونکہ درمیان کے قلوب بہت صاف ہوتے ہیں۔ جیسے کرنٹ پاس ہوتا ہے نا وائر کے ذریعے سے، تو جو اچھا موصل ہوتا ہے اس میں کرنٹ رکتا نہیں ہے، فوراً پاس ہوتا ہے۔ تو جو درمیان کے اولیاء اللہ کے قلوب ہیں وہ بہت صاف ہیں، لیکن بہرحال فاصلہ تو بڑھتا ہے نا، واسطے تو بڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو صحابہ ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے اور جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے قلوب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اعمال بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اعمال میں بھی مراتب کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے قربانیاں زیادہ تھیں، فتح کی مکہ کے بعد آسانیاں پیدا ہو گئیں، قربانیاں کم ہو گئیں، تو بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کے بعد والے قیامت تک ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سارا دار و مدار دل پر ہے، اور اس زمانے میں سب سے مظلوم دل ہے، اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اینٹوں کو نیکی سمجھا جاتا ہے، پتھروں کو نیکی سمجھا جاتا ہے۔ پتھر نیکی نہیں ہے، یہ تو اینٹ ہے، پتھر ہے، سیمنٹ ہے نا۔ یہ سیمنٹ نیکی نہیں ہے، یہ پتھر نیکی نہیں ہے، یہ اٹھک بیٹھک نیکی نہیں ہے، یہ رکوع سجدہ نیکی نہیں ہے۔ یہ سب نیکی بنتے ہیں اگر ان کے کرنے والے کا دل نیک ہے تو۔ اللہ کرے آج کی ملاقات میں یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور اب ہم آج سے اپنے دلوں کو نشانہ بنا لیں، اپنے دل کو نیک بنانے کی محنت شروع کر دیں، اور اپنے دل کو کسی صاحب دل سے جوڑ لیں۔ صاحب دل کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، نوٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو ریزرو بینک نے جاری کیا، اور ایک وہ جس کو بچوں کے کھلونا بینک نے جاری کیا۔ دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بچوں کے کھلونے والے نوٹ بھی ہوتے ہیں نا، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے جیب میں اوریجنل 500 کا ایک نوٹ ہے، اور ایک بچے کے جیب میں کھلونا بینک کے 500 کے 100 نوٹ ہیں، تو مالدار کون ہے؟ 100 والا کہ ایک والا؟ ایک والا مالدار۔ یوں کہا جائے گا یہ پیسے والا ہے،
وہ پیسے والا نہیں ہے. کیوں؟ اگرچہ اس کے نوٹ بھی دور سے دیکھ کر نوٹ لگتے ہیں لیکن ان کی کوئی ویلو نہیں ہے. بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینے میں جو دل ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زندہ ایک مردہ. صرف دھڑکنا، صرف پمپنگ کرنا، یہ دل کی حقیقی زندگی نہیں ہے. اتنا کام تو کتے کا دل بھی کرتا ہے، اتنا کام تو گدھے کا دل بھی کرتا ہے، اتنا کام تو کسی بھی جانور کا دل کرتا ہے. انسان کے دل کی جو زندگی ہے وہ الگ ہے. انسان کا دل جب زندہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اور جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس میں روشنی آ جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑنے لگتی ہیں اور وہ روشن ہو جاتا ہے. تو صحیح معنوں میں دل والا تو وہی ہے جس کا دل زندہ ہو. باقی تو انسانی جسم میں گویا جانوروں والے دل لگے ہوئے، مردہ دل ہے. مردہ دل کو دل تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ تو ایک پمپنگ مشین ہے بس. تو صاحب دل کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ تو بہت سنا ہوگا، بہت بولا ہوگا صاحب دل. اس کو آج پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. صاحب دل کس کو کہتے ہیں؟ صاحب دل اس کو کہتے ہیں جس کا دل زندہ ہو، جس کا دل روشن ہو، جس کا دل ذاکر ہو، جس کا دل اللہ سے ایسا لگ گیا ہو کہ بس اسے اللہ اچھے لگتے ہوں، اللہ کی بات اچھی لگتی ہے، اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے کا دل چاہتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. اللہ جس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور جسے اس بات سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میں اپنی خوشی سے اپنے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. الاسلام کی یہی معنی ہے. بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ عربی زبان کے ہماری اپنی زبان میں اردو میں استعمال ہونے لگے ہیں، زبانوں کے بدلنے کی وجہ سے ان کا مفہوم کافی حد تک بدل جاتا ہے. اب جب ہم قرآن میں یا حدیث میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو وہ مفہوم ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے جو ہماری اپنی زبان میں اردو ہے. عربی کا جو لفظ ہے الاسلام، اس کے معنی ہے دینا، پورا پورا دینا، ایمانداری کے ساتھ پورا دینا. اس مجمع میں بہت سے تاجر لوگ بھی ہوں گے نا. ایک آدمی کی چپل کی دکان ہے، اس کی دکان میں ایک گاہک آیا، اس نے دیکھا چپل بہت اچھی لگی، پسند کیا. ٹھیک ہے صاحب کتنے کی؟ 500 روپے. اس نے 500 روپے دے دی. کہا یہ چپل پیک کر کے مجھے دے دی. کہ آپ کو کیوں دے دوں؟ میں سورت سے خرید کے لایا تھا، میں احمد آباد سے خرید کے لایا تھا، میرے پاس اس کا بل ہے، میں نے اپنی دکان میں سجا کر کے رکھا ہے، اتنی اچھی لگتی ہے الماری میں. آپ کو بھائی آپ نے اس کی قیمت لی ہے، آپ نے میرے ہاتھ بیچا ہے، اب آپ کو دینا پڑے گا. نہیں میں تو نہیں دیتا. یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے نا. دکاندار گاہک سے کرے تو غلط ہے اور ہم اللہ سے کریں تو صحیح ہے. ہماری جان کس کی ہے؟ ہم نے قیمت لی ہے نا اللہ سے.
حالانکہ جان ہمیں اللہ ہی نے دی تھی. اگر اللہ کہتے بغیر قیمت کے ہمیں دو تو ہمیں دینا چاہیے تھا، لے لیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کہتے نہیں ہم قیمت دیں گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں سے جان اور مال کا سودا کیا. ہم نے سودا کیا نا اللہ سے. جنت تو چاہیے نا ہم کو. ہم تو سمجھتے ہیں جنت تو ہماری ریزرو ہے، بس مرنے کی دیر ہے، ہمیں تو کہیں اور جانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو سیدھے جنت میں جانا. ہم دائیں طرف جائیں تو جنت پہنچیں گے، بائیں طرف جائیں تو جنت پہنچیں گے. واقعی ایسا سفر دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا. دنیا میں اگر آپ روڈ پر جائیں، دائیں طرف مڑیں تو منزل الگ ہوگی، بائیں طرف مڑیں تو منزل الگ ہوگی. مسلمان کہتا ہے میں چاہے جس راستے پر چلوں مجھے تو جنت ہی جانا ہے. تو جنت کا تو اتنا دعویٰ ہے. اور اللہ کہتے ہیں جب تمہیں جنت چاہیے تو جان میری ہے، جہاں میں کہوں وہاں استعمال کرو، جیسے میں کہوں ویسے استعمال کرو. مال میرا ہے، جیسے میں کہوں ویسے کماؤ، جیسے میں کہوں ویسے خرچ کرو. اگر اس کے خلاف کیا تو یہ بے ایمانی ہے. کوئی دکاندار پیسے لینے کے بعد گاہک کو چپل نہ دے تو وہ بے ایمان ہے نا. اور ہم اللہ کے ساتھ یہ بے ایمانی کریں تو ہم مسلمان ہیں. اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو میں دے دیتا ہوں. ایک کام کرتے ہیں، ایک آپ لے جائیے ایک میں رکھ لیتا ہوں. دو ہوتی نا چپل، تو دو لے جا کے کیا کریں گے. تو دیا تو اس نے، ایسا تو نہیں کہ نہیں دیا، لیکن پورا دیا. ابھی بھی بے ایمانی ہے یا نہیں؟ دکاندار کرے تو بے ایمانی ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ کریں تو سب جتنا ہمارا دل چاہے گا اتنا کر لیں گے. ہمارے نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے. اور جب شادی کرنے کا وقت آئے گا تو اپنی مرضی سے کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے. منگنی کرنے کا وقت آئے گا تو اپنی مرضی سے کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم؟ تو بے ایمانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں خوشی خوشی پورا پورا دینے کو. بھئی پیسے لیے، یہ لیجیے صاحب آپ کما لے، آپ لے جائیے. آپ کہیں تو آپ کے ہاتھ میں دے دوں، آپ کہیں تو گھر بھجوا دوں، ایڈریس دے دیجیے، ہوم ڈیلیوری فری ہے ہمارے یہاں، بھیج دیتے ہیں. ایسے دکاندار کے پاس گراہک پھر جائے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے. الاسلام کے معنی ہے مکمل دے دینا. ہمارے دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، اور جو دے دینے والا ہے اس کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے اس لیے کہ اللہ یوں چاہتے ہیں اب زندگی کے کسی معاملے میں میرے بندے اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. زندگی کے ہر معاملے میں میرے بندے اپنے اوپر میری مرضی لاگو کریں گے، گویا اپنے کو 100% میرے حوالے کریں گے. جب کسی کا دل اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کے دل کو ایک روشنی ملتی ہے. یہ ہے دل کی زندگی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں، جس کے دل کو اللہ اس بات سے مطمئن کر دیتے ہیں کہ میں تو اپنے کو اللہ کے حوالے کر چکا، اب تو مجھے اللہ کا کہنا ماننا ہے بس. اور صرف نماز میں نہیں، دیکھیں نماز میں تو ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں. امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے سے کوئی آگے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کیوں نہیں کہتے؟ اسی لیے نا کہ اللہ نے منع کیا. تو اللہ نے صرف نماز میں سلام کا جواب دینے سے منع کیا ہے،
اللہ نے بازار میں بدنگاہی کرنے سے نہیں منع کیا ہے، اللہ نے فضول خرچی کرنے سے نہیں منع کیا ہے۔ سوچیں، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، اللہ کی توفیق سے اللہ کی بات سمجھانے بیٹھا، اور میں نے کوئی انتخاب نہیں کیا ہے۔ آج آپ نے نماز میں اللہ کی جو بات سنی ہے بس اس کو سمجھ کے جانا ہے اپنے گھر، یہی آیتیں سنی ہے نا نماز میں۔ تو اللہ نے صرف نماز میں سلام کا جواب دینے سے منع کیا ہے۔ اچھا، ایک رکعت میں کئی رکوع کرتے ہیں؟ ایک اور بڑھا دیں، 2 تو نماز ہوگی۔ رکوع کرنا تو اچھا کام ہے نا، رکوع کرنا کوئی گناہ کا کام ہے، لیکن بڑھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بڑھا سکتے بھائی؟ اس لیے کہ ہماری مرضی نہیں چلتی، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ایک رکوع بڑھا دیں تو نماز نہیں ہوگی، ایک سجدہ گھٹا دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کیونکہ ایک کام کرتے ہیں، سجدہ نہیں گھٹائیں گے، پہلی رکعت میں 1 کر دیتے ہیں، دوسری رکعت میں 3 کر دیں گے، تو ہوگی نماز۔ ہم ترتیب بھی نہیں بدل سکتے، ہم مقدار بھی نہیں بدل سکتے، ہم گھٹا بڑھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ نماز تو الحمدللہ برابر پڑھتے ہیں، تو یہ مثال آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی آدمی سوچ کر کے کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیں تو کیا قادر نہیں ہے؟ اگر کرنا چاہیں، ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع بھی کرنا چاہیں تو کیا کمر اکڑ جائے گی؟ قدرت تو دی ہے نا اللہ نے، کر سکتے ہیں نا، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے منع کیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو ہم اللہ کے بندے صرف مسجد میں ہیں، ہم اللہ کے بندے صرف نماز میں۔ سوچو میرے دوستوں، مرنا ہے ہم کو، اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی کے کئی دن باقی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کتنی مہلت ملی ہوئی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سوچیں ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، ہم سے چوک کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کیا پوری کھاتے ہیں؟ پوری جانتے ہیں کیسے بنتی ہے؟ روٹی تل کے بنائی جاتی ہے نا، ہوتی ہے نا پوری۔ اچھا، اس کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو، اب کیا کہتے ہیں اسے؟ ابھی بھی وہ پوری رہتی ہے، اسے ادھوری کہتے ہیں بڑودا والے، یا پوری کہتے ہیں؟ اسے 4 ٹکڑے کر دو تب بھی وہ پوری رہتی ہے۔ کیوں؟ پوری ہونا اس کی صفت نہیں ہے، پوری ہونا اس کا نام ہے۔ اگر پوری ہونا اس کی صفت ہوتی تو توڑ دینے کے بعد وہ پوری نہ رہتی۔ ہمارا نام ہو گیا مسلمان، اس لیے ہم کچھ بھی کریں ہم مسلمان ہی رہتے ہیں۔ سچی بات ہے یا نہیں؟ اور اللہ کو نام کے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو کام کے مسلمان چاہیے۔ میرے دوستو، جنت کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو ملے گی، یا جو ایمان سے محروم ہے اس کو ملے گی؟ اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مکمل مسلمان ہو، مسلم ہو، جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کرے۔ غور کرو، سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو، ہم نماز میں 1 رکوع نہیں بڑھا سکتے، حالانکہ بڑھانا چاہیں تو کوئی نہیں روکتا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں کہ مسجد میں نہیں بڑھاتے کہ کوئی دیکھ لے گا، چپکے سے اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم 1 رکعت میں 1 ہی رکوع کرتے ہیں، کوئی 2 کرتا ہے، اور وہاں بھی ہر رکعت میں 2 ہی سجدے کرتے ہیں، کوئی 1 کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز میں ایمانداری سے اپنے کو بندہ سمجھتے ہیں، دکان میں منمانی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ایمانداری سے اپنے کو بندہ نہیں سمجھتے، شادی بیاہ میں منمانی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ایمانداری سے اپنے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہے دل کا بگاڑ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔
اصلاح کا تعلق دل سے ہے. اتنے لوگوں کی اگر اصلاح ہو جائے انشاءاللہ شہر کے لیے نمونہ بن جائے. اور آج یہ پورا مجمع طے کر لے انشاءاللہ اب ہمیں اپنے دل کو ایسے بدلنا ہے اس پورے مجمع کو اللہ ولایت کاملہ عطا فرما دیں گے. یہ اولیاء کا مجمع بن جائے گا. ولی بننا بہت آسان نہیں ہے لیکن ولی بننا بہت مشکل بھی نہیں ہے. صرف وہ سوچ لینے سے کوئی ولی نہیں بنتا اور صرف تسبیح پکڑ لینے سے کوئی ولی نہیں بنتا. لیکن اگر بندہ صحیح نیت کر لے تو اللہ بنا دیتے ہیں, بہت آسانی سے بن جاتا ہے. مطلب بنیں گے نا انشاءاللہ اللہ کے ولی. تو میرے دوستو اصلاح کا تعلق دل سے ہے. جب دل اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کسی سے مشورہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے؟ خود ہم سے بھی نہیں پوچھا تھا, ہمارے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھا تھا. ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا نا, جب چاہا جہاں چاہا اللہ نے پیدا کیا. اور موت کس کے حکم سے آئے گی؟ ہم اللہ کے پاس سے دنیا میں آئے ہیں, ہمیں دنیا سے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. نہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے نہ کسی کے پاس ہمیں جانا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اللہ کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑنے کو تیار ہوں اور کسی کی خاطر اللہ کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی کر کے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اللہ کا کہنا مانیں گے. اللہ کی رضا کے ساتھ ماں باپ ہمارے سر آنکھوں پر, اللہ کی رضا کے ساتھ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, اللہ کی رضا کے ساتھ ساری دوستیاں, سارے تعلقات. اور جو اللہ کو ناراض کرنے پر اصرار کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. ماں باپ کے کتنے حقوق بتلائے اللہ تعالیٰ نے, لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں مجبور کریں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے پر, خبردار ان کا کہنا نہ ماننا. لیکن کہنا نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں جوتے مار کر لات مار کر گھر سے نکال دینا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ اللہ کا حکم ہے, ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا, ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا, کہنا نہیں ماننا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ برائی مان لیتے ہیں, نیکی نہیں کرتے, بھلائی نہیں کرتے, خدمت نہیں کریں گے, فرما برداری نہیں کریں گے, اور بری بات کوئی بھی کہتے اس کو مان لیں. تو نیکی کا تعلق قلب سے ہے. جب قلب نیک ہوتا ہے تو عمل نیک بنتا ہے, اور قلب کے نیک ہونے کا تعلق قلب کو مکمل اللہ کے سپرد کرنے سے ہے. جب یہ قلب مکمل اللہ کے سپرد ہوتا ہے تو اس قلب میں ایک روشنی آتی. مسجد بن گئی, وائرنگ ہو گئی, یہ جتنے بلب آپ نے اس میں لگائے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ بلب لگا دیں اور پیچھے سے کنیکشن نہیں ہے, بلب جلیں گے؟ روشنی ہوگی؟ جیسے ہی کنیکشن ہوگا یا روشنی ہو جائے گی نا. تو جیسی اللہ کے ساتھ دل کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں روشنی ہو جاتی ہے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. جیسی بندہ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرنے کی نیت کرتا ہے, بس اللہ کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد نور آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے, جتنا ذکر بڑھتا جاتا ہے, جتنا اللہ کا دھیان بڑھتا جاتا ہے, اتنا ہی اس نور کا وولٹیج بڑھتا جاتا ہے. جیسے کنیکشن کر دیں اور ایک ریگولیٹر لگا دیں, تھوڑا سا کرنٹ دیں تو ہلکی سی روشنی ہوگی, اب بڑھاتے جائیں آہستہ 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 وولٹیج بڑھاتے جائیں تو روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے نا. اسی طرح یہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں تو اگر وولٹیج زیادہ کر دیں تو بلب ٹوٹ جائے گا, پھٹ جائے گا, وہاں چاہے جتنا وولٹیج ہو جائے. یہ دل
سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. یہاں نہیں نظر آتی دنیا میں یہ روشنی، لیکن یہ روشنی ایمان والے کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے. یہ روشنی ایمان والے کے ساتھ حشر میں جائے گی، اسی روشنی کے ساتھ ساتھ اس کو جنت میں جانا ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. ان کے اپنے دل کی روشنی ان کے آگے آگے چلے گی، ان کی دائیں طرف چلے گی. اور جس نے اپنے دل پر محنت نہیں کی اور ظاہری اعمال کرتا رہا، اسے قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ منافق. منافق اسی کو کہتے ہیں نا جو ظاہری اعمال کر رہا ہے لیکن دل بنا ہوا نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نے سورۃ الحدید میں فرمایا منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی. تو جب یہ منافق دیکھیں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں جب دیکھیں گے کہ یہ ایمان والے، کامل ایمان والے اپنی اپنی روشنی کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو وہ آواز دے کر کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. ارے ذرا رکو، ہمارا بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو فرشتے کہیں گے ان سے نہیں ان کی روشنی میں نہیں جا سکتے، پیچھے جاؤ اپنی روشنی لے کر آؤ. پیچھے جاؤ اپنی روشنی لے کر آؤ. کیا مطلب پیچھے جاؤ؟ بڑودا واپس جاؤ، دنیا کی زندگی میں واپس جاؤ، وہاں سے جا کر اپنی روشنی لے کر آؤ. یہ روشنی یہاں ملتی ہے، وہاں نہیں ملتی، وہاں استعمال ہوتی ہے، وہاں نہیں ملتی. جیسے آپ لوگوں کے یہاں کرنٹ تو جاتا ہوگا نا، کبھی جاتا ہے نا، تو گھروں میں بیٹری لگاتے ہیں، انورٹر لگاتے ہیں نا. انورٹر کی چارجنگ کب ہوتی ہے؟ رات میں کہ دن میں؟ دن میں چارجنگ ہوتی ہے. جب کرنٹ جائے اس وقت چارجنگ نہیں ہوتی، اس وقت استعمال ہوتا ہے. اب جس نے اپنی بیٹری پہلے سے چارج کی ہوئی ہے اسی کی بیٹری وقت میں کام آئے گی نا. جس نے چارج نہیں کی ہوئی اس کی بیٹری کام نہیں آئے گی. اللہ نے بتلایا چارجنگ کا وقت یہ ہے، دنیا کی زندگی استعمال کا وقت وہ ہے. یہاں چارج کرو، وہاں استعمال کرنا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ اپنی روشنی خود لے کر آؤ. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، وہ سمجھیں گے پیچھے کہیں لائٹیں بٹ رہی ہیں، وہاں سے جا کے لے لیتے ہیں ایک ایک ٹارچ. وہ پیچھے بھاگیں گے، روشنی تو ہوگی نہیں ان کے پاس. وہ پیچھے، جیسی وہ پیچھے بھاگیں گے ان ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہوگی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ. اچانک پہلے سے نہیں نظر آ رہی ہوگی، اللہ جو چاہیں کرے، ایک دم سے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس دیوار میں ایک بہت بڑا گیٹ ہوگا. لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. دیوار کے اس پار جنت ہوگی، دیوار کے اس پار جہنم ہوگی. جب وہ دیکھیں گے ارے وہ تو جا رہے ہیں دیوار کے اس پار جا رہے ہیں اور یہاں تو کہیں روشنی ہے نہیں، وہ بھی روشنی مدھیم ہوتی جا رہی ہے، ہم دوڑیں. جیسے ادھر دوڑیں گے گیٹ بند کر دیا جائے گا. اب جب گیٹ بند ہو جائے گا تو ادھر کی روشنی نظر بھی نہیں آئے گی. یہ ادھر والے ان کو آواز دے گئے. پتہ ہے آواز دے کر کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ہماری تمہاری رشتہ داری تھی. ہاں یہی کہیں گے، ہماری تمہاری رشتہ داری تھی، ہم لوگ ایک خاندان کے تھے، ایک مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ حج کرنے بھی گئے تھے، ہم نے تو تمہارے ساتھ عمرہ بھی کیا تھا، ہم تمہارے گھر شادی میں آئے تھے، تم ہمارے گھر شادی میں آئے تھے، بھول گئے، دھوکہ دے دیا ہم کو، چلے گئے واپس، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے.
تو وہ کہیں گے ہاں بھائی رشتہ داریاں تو تھیں، لیکن کیا کریں، تم نے اپنے کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تھا، تمہارا دل مطمئن نہیں تھا، تم نے دین کو اپنی مرضی سمجھا تھا، دین اپنی مرضی کا نام نہیں، اور تم ہم کو تانے دیتے تھے، ارے یہ بہت سختی کرتے ہیں اس زمانے میں ایسی، اب بتاؤ کہتے ہیں منگنی نہ کرو، کہتے ہیں نکاح سے پہلے بچے بچیوں کو ملنے نہ دو، کہتے ہیں تفریح نہ کرنے دو، کہتے ہیں گھومنے نہ دو، اب کہتے ہیں پردہ کرو، اس زمانے میں کہیں اتنی سختی ہو سکتی ہے؟ تو تم تو ہم سے یہ باتیں کیا کرتے تھے، تم تو کہتے تھے جب سے ہمارے شہر میں یہ لوگ آ گئے ہیں، جب سے ان لوگوں سے رشتہ داری ہو گئی، ان کو تو جینا مشکل کر رکھا ہے، یہ کہیں اور چلے جائیں، یہ بڑودہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں تاکہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں، ہم مسلمان بھی رہیں اور جو چاہیں کریں بھی، پتہ نہیں کب جائیں گے یہ شہر سے، یا پتہ نہیں کب مریں گے، یہ مریں تو مصیبت ٹلے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں یہ سب باتیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، دل چاہے تو سورۃ الحدید اٹھا کر پڑھیے گا، کسی معتبر مفسر کی تفسیر پڑھیے گا، اللہ نے فرمایا ینادونہم الم نکن معکم، یہ آواز دے کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، کیا ہماری تمہاری رشتہ داری نہیں تھی، کیا ہمارا تمہارا خاندان ایک ہی نہیں تھا، یہ سب کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، قالوا بلا، وہ ادھر سے جواب دیں گے ہاں ہاں بھائی رشتہ داری تھی، ہمیں یاد ہے، تم ہمارے چاچا ہو، تم ہمارے بھتیجے ہو، تم ہمارے فلاں رشتہ دار ہو، تم ہمارے کزن ہو، تم ہمارے محلے میں رہتے تھے، تم ہمارے دوست تھے، تمہارا ہمارا خاندانی تعلق تھا، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے نفس کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ یہاں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، یہاں جس نے اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کیا بس اس کا عمل کام آئے گا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تو تمنا کرتے تھے یہ کب مریں گے، وَارْتَبْتُمْ، تمہیں تو دین کی باتوں میں شبہ ہوتا تھا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری تو تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، کہاں ان مولویوں کے چکر میں پڑ گئے، ارے ہم بینک سے لون لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے تو اتنی ترقی کر لیں گے، ایسی گاڑی کر لے لیں گے، اور ایسا بنگلہ بنا لیں گے، اور ایسا کاروبار کر لیں گے، اور ایسے بچوں کو پڑھا لیں گے، اور اتنی ترقی کر لیں گے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ اسی حال میں موت آ گئی، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دے کر اللہ سے دور کر دیا تھا۔ سوچو میرے دوستو، قرآن کی ان آیات میں ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے یا نہیں؟ تو کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ وہاں جو جنت میں جائے گا اپنی روشنی میں جائے گا، وہ روشنی جو اس نے دنیا میں حاصل کی ہوگی، یہ روشنی جسے مل جاتی ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کو صاحب دل کہتے ہیں۔ ہمیں جلدی سے کسی صاحب دل سے اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہیے، اس لیے کہ دل میں روشنی دل کے ذریعے آتی ہے۔ موبائل تو سب لوگ چارج کرتے ہیں نا، موبائل چارجنگ میں جو کرنٹ استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ پاور ہاؤس سے آتا ہے نا۔ تو آپ کے شہر میں کس پاور ہاؤس سے روشنی جو کرنٹ آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ گجرات میں کس پاور ہاؤس سے کرنٹ آتا ہے پتہ ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ کیا کرتے ہیں؟ پاور ہاؤس کا کرنٹ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قریب کے جس پلگ تک کرنٹ آ رہا ہے اسی سے جوڑتے ہیں نا۔ جس پلگ تک پاور ہاؤس کا کرنٹ آیا ہوا اس سے جوڑ لیتے ہیں، جس وائر تک آیا ہوا ہے اس وائر سے اپنے وائر کو جوڑ لیتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل اسی طرح میرے دوستو، دلوں کو روشن کرنے والا پاور ہاؤس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ اللہ نے اس کو روشن کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو سراج منیر بنایا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں نے آیت صرف اس لیے پڑھی ہے تاکہ علماء مطمئن ہو جائیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن میں اس جگہ ہے۔ تو پاور ہاؤس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اپنے دل کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس دل تک وہ کرنٹ آیا ہوا ہے اپنے دل کو اس دل سے جوڑ لیں۔ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ اللہ اس آسان کو آسان بنا دے۔ ہم نے زبردستی آسان کو مشکل بنایا ہوا ہے، مشکل کو آسان بنایا ہوا ہے۔ جنت میں جانا آسان ہے، جہنم میں جانا مشکل ہے۔ ہم نے مشکل کو آسان بنایا ہوا ہے اپنی ناسمجھی سے، اور آسان کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی ترتیب سیدھی کر لیں۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے، جب دل صالح ہو جاتا ہے، تو چھوٹا چھوٹا عمل بھی صالح بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دیکھو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک اس میں روشنی نہ آئے، جب تک اس میں زندگی نہ آئے، اس وقت تک تو واقعی وہ گوشت کا ہی ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے، اذا صلحت، یہ جو صلحت کا لفظ ہے اس کا مصدر ہے صلاح۔ اس کو ذرا رک کر سمجھ لیں، عربی میں صلاح کسے کہتے ہیں؟ یہ مائک کاہے کے لیے بنائے ہیں؟ آواز پہنچانے کے لیے۔ اس مائک سے ٹائم معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا نا۔ اور یہ گھڑی کاہے کے لیے بنی ہے؟ ٹائم دیکھنے کے لیے۔ گھڑی بڑی خوبصورت ہو لیکن اس میں ٹائم کا پتہ نہ چلتا ہو تو وہ کسی کام کی ہے؟ چاہے جتنی خوبصورت ہے۔ یہ گھڑی کا فساد ہے۔ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ چیز وہ کام نہ کرے، یہ فساد ہے۔ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ چیز وہی کام کرے، یہ صلاح ہے۔ اس کو کام کا بنا دینا یہ اصلاح ہے۔ گھڑی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ خوبصورت بہت ہے، اس کے ساتھ میں ذرا بلب وغیرہ بھی لگا دیے گئے، چھوٹے چھوٹے سے LED کے بلب لگا دیے گئے، دیکھ کے بہت اچھے، ٹائم نہیں بتلاتی، یہ گھڑی کا فساد ہے۔ تو کہیں گے فسدت الساعہ۔ اب کسی کے پاس لے کر کے گئے، اس نے بنا دیا، ٹائم بتلانے لگی، اب یہ ہے صلحت الساعہ، گھڑی ٹھیک ہو گئی، اور جس نے بنایا وہ اس کا مصلح ہے، اصلح الساعہ، اس نے گھڑی کو ٹھیک کر دیا۔ تو دل کا صلاح کیا ہے؟ دل کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام کرنے لگے، یہ ہے دل کا صلاح۔ اور جس کی برکت سے یہ کام ہو جائے وہ مصلح ہے، اس کا یہ عمل اصلاح ہے۔ دل کاہے کے لیے بنا ہے؟ دل صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے، دل کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ دل اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، دل اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ جب یہ دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس میں روشنی آ جاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو دل اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا دل مطمئن ہو گیا کہ میں تو اللہ کا ہوں اور اس نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، اس کو اس کے رب کی طرف سے ایک روشنی مل جاتی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ پوری بات کھول کر بتلا دی قرآن، جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، یعنی جن کے دل اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کے دل میں روشنی نہیں ہوتی، ان کے دل ذاکر نہیں ہوتے، ان کے دل زندہ نہیں ہوتے۔
تو دل ہمارا صرف پمپنگ کے لیے نہیں بنا ہے، دل ہمارا اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ جب یہ دل اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے تو یہ دل درست ہو جاتا ہے، یہ دل صالح ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے قلب کے صالح ہونے کے۔ اذا صلحت، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے، جب وہ اس کام کا ہو جاتا ہے جس کام کے لیے بنا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم درست ہو جاتا۔ اب نظر بھی اللہ کے حکم کی پابند ہو جاتی، اب زبان بھی اللہ کے حکم کی پابند ہو جاتی، اب کان بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں، اب پوری زندگی اللہ کے حکم کی پابند ہو جاتی ہے۔ اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے، پورا جسم بگڑ جاتا ہے، جسم سے نکلنے والے، جسم کے اعضاء سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو جب تک دل نہ بنے اس وقت تک کوئی عمل صالح نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کا دل بنا دے۔ اب جب دل بن جاتا ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب جب دل بن گیا، کامل اخلاص آ گیا، اسی کو تصحیح نیت کہتے ہیں۔ دل کے بن جانے کو، دل کے درست ہو جانے کو، اسی کو تصحیح نیت کہتے ہیں۔ ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کی ویلو نیت کے مطابق ہوتی ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ دل اچھا ہے تو عمل اچھا ہے، دل اچھا نہیں ہے تو عمل اچھا نہیں ہے۔ دل بنا ہوا ہے تو عمل بنا ہوا ہے، دل بگڑا ہوا ہے تو عمل بگڑا ہوا ہے۔ ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے نا، یعنی ہر عمل سے پہلے دل کا جائزہ لینا ضروری ہے، دل کا حال کیا ہے۔ جب دل درست ہوتا ہے، جب نیت درست ہوتی ہے، جب عمل مخلوق کے لیے نہیں ہوتا، خالق کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دل میں فتور ہو، اگر نیت میں خرابی ہو اور عمل اس لیے ہونے لگے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے لیے دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ دجال سے زیادہ خطرناک بتلایا حضور نے نیت کی خرابی کو۔ یہاں اذان کتنے بجے؟ ابھی ہوگی یا رک کے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو اپنی مسجد کے اذان و نماز کے پابند ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دجال کے فتنوں سے اتنا ڈراتے تھے، اتنا ڈراتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور دجال کے فتنوں کا تذکرہ کرتے تھے تو ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہیں ابھی نہ آ جائے دجال۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب دجال کی باتیں سن کر کے ہم مسجد سے نکلتے تھے، اور مدینے میں تو قریب قریب میں کھجور کے باغات تھے، مکانات ذرا دور دور ہوتے تھے مدینے میں، ایک ساتھ نہیں تھی پوری بستی، کچھ مکان یہاں ہیں، پھر تھوڑے سے درمیان میں ایک آدھ باغ ہیں، پھر کچھ مکان ادھر ہیں، ان باغات کے پاس سے ہو کر کے گزر ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب ہم لوگ اپنے گھر جانے لگتے تھے اور ہوا چلتی تھی اور کھجور کی پتیوں میں سرسراہٹ کی آواز آتی تھی تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں دجال تو نہیں آ گیا۔ اتنا ڈراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہمیں ڈر لگتا تھا پتیوں کی سرسراہٹ سن کر کے کہیں دجال تو نہیں آ گیا۔ اتنا ڈرانے کے بعد ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مجھے دجال کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا نیتوں کی خرابی کا ڈر ہے، جتنا ریاکاری کا ڈر ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو درست کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کا حال اچھا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم تو خوش ہو جاتے ہیں نا، ایک نیکی کیا 10 گنا ملے گا۔ ارے نیکی کریں تو پہلے۔ بچوں والے بینک کے نوٹ لے کر پھر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسے ہیں۔ جس دن بینک میں جائیں گے کیش کرانے کے لیے اس دن پکڑے جائیں گے، یہ لے کے کہاں سے؟ فیک کرنسی لے کر کے کوئی بینک میں جائے تو پیسے ملتے ہیں؟
گرفتاری ہوتی ہے، پکڑا جاتا ہے میرے دوستوں، پھر ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ میں مایوس نہیں کر رہا، لیکن توجہ دلانے کی تو ضرورت ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فکر کریں، آج سے اپنے آپ کو بدلیں، ابھی بدلیں، اسی وقت نیت کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو واقعی اگر دل ٹھیک ہو گیا، عمل درست ہو گئے، اب کیا کہنے، ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کا کام کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جس سے کوئی گناہ ہوا، کوئی بھی کرے گناہ، فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اس کو بس اس گناہ کی جتنی سزا اللہ کیا مقرر ہے اتنی ہی سزا ملے گی، ڈبل بھی نہیں کیا جائے گا۔ 10 گنا تو بہت دور کی بات ہے، ڈبل بھی نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، انعام اللہ جتنا چاہے بڑھا کے دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل، آپ ارشاد فرمائیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ دل پر محنت کر لینے کے بعد بھی کبھی یہ دھوکہ نہ آنے پائے، ہم تو بہت نیک ہو گئے، ہم تو بہت اچھے ہو گئے، ہم نے تو بڑی نیکی کر لی۔ نہیں نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر واقعی کوئی کمال حاصل ہو گیا تو وہ پروردگار عالم کا کمال ہے، وہ فضل فرماتا ہے، وہ احسان فرماتا ہے۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے پر چلایا ہے، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے، جنت میں جانے والا ایک ہی راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میرے پیچھے پیچھے اسی پر چلے آؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو دوسرے راستوں پر نہ مڑ جانا ورنہ کہیں اور پہنچ جاؤ گے، پھر جنت میں نہیں جا سکو گے، پھر میرے پاس نہیں آ سکو گے۔ تو یہ سیدھا راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کا کیا مطلب ہے اگلے جملوں میں وہ بتلایا گیا، وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ دینا قیما، یہ مضبوط دین ہے، یہ پختہ دین ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے جو بالکل درست ہے، جو بالکل سیدھا ہے، جو ذرا بھی ادھر ادھر جھکتا نہیں ہے۔ ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، حضور افضل ہیں کہ حضرت ابراہیم افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معلوم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو فیض حاصل ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے حاصل ہوا۔ تھوڑا سا گہرا مضمون ہے، عوام میں اس قسم کے مضامین کو تفصیل سے نہیں عرض کیا جا سکتا۔ حضور سے حاصل ہوا ہے سارا فیض۔ انبیاء کرام حضور کے دین پر ہیں، حضور کسی اور کے دین پر نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس کا وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی موجودگی میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، سب ان کے امتی بن جائیں گے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے آج تو میرے امتی بنتے۔
تو اگر حضرت ابراہیم بھی زندہ ہوتے حضور کی موجودگی میں مکہ مکرمہ میں تو حضرت ابراہیم بھی حضور کے امتی بنتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے، تو دین حضور کا اصل ہوا یا حضرت ابراہیم کا؟ اور قرآن میں کئی مقامات پر حضور کے دین کو ملت ابراہیم کہا گیا ہے۔ کیا یہ سوال علماء کے لیے اہم نہیں ہے؟ تفسیر کے طلباء کے لیے یہ سوال اہم نہیں ہے؟ سبھی کے لیے اہم ہے۔ آؤ آج اس کو حل کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور کرم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو جو دین دینے والے تھے اس کے نمونے پہلے سے انسانوں کو دیے ہوئے تھے، تاکہ جب حضور آئیں تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ حضور کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں، حضور کی بات جانی پہچانی ہو۔ اور جتنے مذاہب تھے عرب میں اس وقت موجود، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ مکے والے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، یہودی بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، نصارہ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد حضرت ابراہیم کی اولاد کی تھی، اور سب حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم جو دین لائے تھے وہ حضور کا ہی دین تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نمونہ تھا سب کے سامنے، تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے جو پہلے سے نمونہ آیا تھا اسی کو اوریجنل شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رشتہ انبیاء کرام سے کاٹنے نہیں آئے، تمہارا رشتہ انبیاء کرام سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے کٹا ہوا ہے، تمہیں دھوکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رشتہ جوڑنے آئے۔ جیسے ایک کمپنی اپنا سیمپل کسی کو دکھا دے اور بعد میں یوں کہیں وہ جو آپ کو سیمپل دکھایا گیا تھا بالکل وہی مال دیا جا رہا ہے، تو مال تو اصل یہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے وہ جو حضرت ابراہیم کے ذریعے تم کو سیمپل دکھایا گیا تھا نا، وہ یہی مال ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، کیونکہ سب کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ عرب کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر نہیں تھے۔ سمجھو ایک بات میرے دوستو، عرب مشرک تھے نا، بت پرستی کرتے تھے۔ اگر حضرت ابراہیم بت پرستی سے سمجھوتا کر لیتے تو مکہ آباد ہی نہ ہوتا۔ مکہ تو اسی لیے آباد ہوا کہ حضرت ابراہیم نے بت پرستی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم تو عراق میں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہتے تھے نا، بڑی عمر تک وہیں تھے، کوئی اولاد بھی نہیں تھی، وہاں شرک ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے خلاف ایک زبردست آپریشن کیا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے بعد حکومت دشمن ہو گئی تھی۔ باپ نے یوں کہا تھا کہ ابراہیم اب یا تو پرانے طریقے پر آ جاؤ یا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، آپ لوگوں کا غلط طریقہ تو میں نہیں اپنا سکتا، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکلے تو آپ کے ساتھ صرف 2 مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم کو ملا کر کے پوری زمین پر اس وقت صرف 3 مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط۔ بس تو کیوں نکلنا پڑا تھا عراق سے؟ اس لیے کہ شرک سے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، وہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی سے حضرت ابراہیم کا نکاح کیا۔ حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، مصر کی شہزادی تھی، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو لا کر کے اس مقام پر چھوڑا حضرت ابراہیم نے جہاں بعد میں مکہ آباد ہوا۔ تو اگر حضرت ابراہیم عراق میں شرک سے سمجھوتا کر لیتے تو مکہ آباد ہو پاتا، تو مصر نہ پہنچتے، حضرت حاجرہ سے شادی نہ ہوتی، حضرت اسماعیل پیدا نہ ہوتے۔ عرب کے مشرکین کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ ہم کو اس طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے۔ اگر وہ شرک سے سمجھوتا کرتے تو عرب پیدا ہی نہ ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہودی بیچارے کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ کا دین چھوڑ دیا تھا. عیسائی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا, مشرک ہو گئے تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, وہ تو بالکل سیدھے راستے پر چلنے والے خالص موحد اور مسلم تھے. مسلم, انہوں نے تو اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا. وما کان من المشرکین, وہ مشرک بھی نہیں تھے. اسی طریقے کو لے کر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تعارف تھے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ان سب سے کہا جا رہا ہے, یہودیوں سے کہا جا رہا ہے, نصارہ سے کہا جا رہا ہے, مشرکین سے کہا جا رہا ہے, اگر تم لوگ واقعی اپنے باپ حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ یہ ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں. جیسے اس زمانے میں جب دل کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, یہ لوگ حضور کو نہیں مانتے, یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ حضرت ابراہیم کو نہیں مانتے, اور جیسے یہودی کہتے تھے یہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے, اور جیسے نصارہ کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. بالکل اسی طرح اس زمانے میں بات کی. حالانکہ جو آپ سے دل کی اصلاح کی بات کر رہا ہے وہی آپ کو اولیاء اللہ کے راستے پر چلانا چاہتا ہے, وہی آپ کا رشتہ اولیاء اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے. جب دل درست ہوگا تو آپ کا ولیوں سے تعلق ہوگا اور آپ خود ولی بنیں گے انشاءاللہ. ملت ابراہیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, یہ مضبوط دین ہے, حضرت ابراہیم کا سیدھا راستہ ہے. وما کان من المشرکین, اور حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے. مکے والے بھی مشرک ہو چکے تھے, یہودی بھی مشرک ہو چکے تھے, نصرانی بھی مشرک ہو چکے تھے. یہودی حضرت عزیر کو کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, یہ شرک ہے. نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, یہ شرک ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. برباد ہوں, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ نے فرمایا دیکھو جس طرح تم نماز میں اپنی مرضی نہیں چلاتے, اب تمہیں زندگی میں کہیں اپنی مرضی نہیں چلانی ہے. یہ ہے حضور کا طریقہ. قل ان صلاتی, کہو میری نماز, و نسکی, میری قربانی, و محیای, میری زندگی, پوری زندگی, گھر کی بھی, بازار کی بھی, دکان کی بھی, خوشیوں کی بھی, غمی کی بھی, شادی کی بھی, ہر موقع کی پوری زندگی. ومماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین لا شریک لہ, سب اللہ کی ہے, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. نہ اللہ کے ساتھ میں خاندان کو شریک کر سکتا ہوں, نہ اللہ کے ساتھ رشتہ داروں کو شریک کر سکتا ہوں, نہ اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کر سکتا ہوں. یہ بات جو کہی جا رہی تھی نا کہ ہم صرف نماز میں اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم گھر اور دکان میں بھی اللہ کے بندے, یہ قرآن میں ہے. قل ان صلاتی, میری نماز, و نسکی, میری قربانی. قربانی اللہ اکبر, اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں نا, کیا ضرورت ہے اللہ کا نام لینے کی. میں تو گھر سے نکلا تھا تو اللہ اکبر کہہ کے نکلا تھا, میں بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا. نہیں, اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری. پابند ہے نا, جس طرح ہم قربانی میں پابند ہیں کہ اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے, ہماری مرضی نہیں چلے گی. جس طرح ہم نماز میں پابند ہیں کہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے گھر دکان میں بھی پابند ہیں, ہم اپنی خوشی اور غمی میں بھی پابند ہیں, ہماری مرضی نہیں چلے گی. طے کرو آج سے انشاءاللہ اب ہماری مرضی نہیں چلے گی. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے لوگوں سے مجھے اسی کا حکم ملا ہے.
میں اسی کا پابند ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، میں سب سے پہلے اپنے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ ہے فیصلہ، کسی کا انتظار نہیں، نہ چچا کا، نہ بابا کا، نہ باپ کا، نہ بیٹے کا، نہ دوست کا، نہ رشتہ دار کا، میں مسلمان ہوں، میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہے سب کی نیت؟ کسی کا انتظار نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم ملا ہے، میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب اس طرح کر لیں گے انشاءاللہ دل بن جائے گا، زندگی میں تقویٰ آ جائے گا، پتہ ہے کیا ہوگا؟ ولایت مل جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ، آ جائیے دوسری رکعت میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو اللہ کی ولایت مل گئی، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ کون ہے وہ اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان کامل ہے، جن کا تقوی کامل ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مل جائے گی انشاءاللہ ولایت، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس لیے میرے دوستو، آج سے ہم سب اپنے اپنے دل کو نشانہ بنائیں اور کسی صاحب دل سے اپنے کو جوڑیں، اور پھر جلدی اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں، ٹھیک ہے، میں توبہ تو کرنی چاہیے بھائی، اب تک جو منمانی زندگی گزری اللہ اسے معاف کر دے، سب نے پکا ارادہ تو کر ہی لیا ہے، اسی ارادے کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور جو لوگ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت بھی کر لیں۔ الحمدللہ، ان کلمات کو ساتھ میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ معمولات کو غور سے سنیں اور پھر ان معمولات کی پابندی کریں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، ایک پارہ ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی تلاوت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، دل تو بنا ہی ہے اللہ کی یاد کے لیے، اس کی مشق کریں کہ ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور تھوڑی دیر روزانہ ایسا بھی گزاریں، تھوڑا وقت ایسا گزاریں کہ بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور ساری دنیا سے ہٹ کر جائیں۔ بالکل ابتدا میں قرآن پاک کی جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا عجیب و غریب حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام اس طرح لیا کیجئے کہ جس وقت آپ اس کا نام لے رہے ہیں اس وقت ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر صرف آپ اسی کی یاد میں کھو جائیں، اسی سے جڑ جائیں۔ مراقبہ اسی کی مشق کا نام ہے، دل اس طرح اللہ سے لگا کر کے بیٹھے۔ حضور تو ایسے گھنٹوں کیا، غار حرا میں تو ہفتوں بیٹھتے تھے کہ بس اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، تو حضور بے مقصد خاموش نہیں رہتے تھے، حضور اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔
اس کی مشق کریں گے نا انشاءاللہ. اس طرح 15-20 منٹ روزانہ صبح اور شام مراقبہ کر لیا کریں. ابھی تھوڑی دیر کرائیں گے انشاءاللہ. اور کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ سے اپنا رابطہ رکھیں، اپنے حالات کی اطلاع کریں. جو معمولات کا کارڈ ہے اس میں رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، تو 1 مرتبہ اپنے حالات لکھیں مہینے میں واٹس ایپ پر. اور جب بھی لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی. جب آپ پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں گے آپ کو محسوس ہوگا میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، میرے دل میں نیکیوں کا شوق بڑھ رہا ہے، گناہوں کا خوف بڑھ رہا ہے، میرے دل میں موت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، قبر کی فکر پیدا ہو رہی ہے. ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ مرنا تو بہرحال ہے، ہر حال میں مرنا ہے. تیاری کریں تو مرنا ہے، تیاری نہ کریں تو مرنا ہے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہمارے دل بہت گندے ہیں اللہ، ہمارے دل بہت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، انہیں سیدھا کر دیجیے. اللہ بگڑ گئے ہیں، انہیں درست فرما دیجیے. اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ اگر اسی حال میں موت آ جاتی اور آپ کے پاس آ جاتی تو نہ معلوم کیا انجام ہوتا. اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے. اللہ دل کو بنائے بغیر ہم اپنے اعمال کو نیکیاں سمجھتے رہے. اللہ یہ بھی تو ایک بڑا گناہ ہے. اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ نیتوں کے بگاڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے. اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے. قبر کی ظلمت اور تاریکی سے حفاظت فرمائیے. قبر کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اللہ وہاں تو سب چھوڑ کر چلے آئیں گے، دوست احباب رشتہ دار. اللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، ہمیں تو قبر میں اکیلے لیٹنا ہوگا. اللہ اگر وہاں عذاب ہوا اللہ تو ہم کسی کو پکار بھی نہیں سکیں گے، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکیں گے. اللہ قبر کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اللہ قبر کی ظلمت و تاریکی سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، ہماری قبروں کو روشن کر دیجئے. اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے. اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما کر ہمارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی بنا دیجئے، ہمارے باطن کو بھی بنا دیجئے.
فرمائیے، نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ روزی دینے کا تو آپ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ، ہم تو صرف محنت کرنے کے مکلف ہیں، اللہ روزی کی خاطر آپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ دنیا کی نعمتوں کی خاطر آپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، حلال کمانے اور آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ زندگی کا ایک ایک پل آپ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس پورے مجمع کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجئے، اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کے دلوں کو چمکا دیجئے، سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں ایمان و تقوی کی زندگی عطا فرمائیے، ہماری عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائیے، آخری سانس تک ہماری ساری طاقتیں قوتیں سلامت رکھیے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اور اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ موت کے وقت میں شیطان سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ شیطان بڑا ڈاکو ہے، وہ موت کے وقت میں آ کر ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، اللہ موت کے وقت میں شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ابھی بھی ہمیں اپنا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے اولیاء کاملین کے طریقے پر چلا دیجئے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اولیاء کی، اپنے تمام چاہنے والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا دیجئے، قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ کسی کو جہنمی نہ بنائے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو جہنمی نہ بنائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ جو دنیا میں ایمان سے محروم ہے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے اور ہم کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے، یا اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔